بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو آپ سے شیئر کریں گے جس کا موضوع ہے جس گھر میں بلی بچے دے وہاں کیا ہوتا ہے۔ اسلام میں کیونکہ بلی حلال نہیں ہے لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شامل کیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ بلی کو قید میں رکھا، نہ تو اسے کھانا دیا، نہ ہی پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے پالتو بنایا تھا اور بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ بلی کو پہل شاید اس لیے سکھایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی ہے۔ اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیے اب آپ کو حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے وہ پلید اور نجس نہیں ہو جاتا، کیونکہ ابو داؤد حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی، انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ اسے رکھ دے اور بلی آئی اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام بخاری کی ایک روایت نقل کرتے ہیں، مالک کی حدیث میں ہے کہ ایک دن کشفہ کے پاس گھر آئے، ان کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا گیا، بلی آئی اور اس میں پانی پینا چاہا تو انہوں نے برتن کو بلی کی جانب سے ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پانی پی لے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھے جا رہی ہوں تو وہ کہنے لگے، میری بھتیجی کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نجس نہیں ہے بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ گھر میں بلی پالے جانے کا سوال اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے۔ بلی موذی جانور نہیں ہے، نہ ہی نجس ہے، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے، سانپ، چوہے کھا جاتی ہے اور نجس نہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نام ہی اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے تھے اور انہیں پالتے تھے اور وہ اسی کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے، لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے، حتیٰ کہ علماء کرام نے ان کے نام پر یہ اختلافات، اس میں 30 کے قریب اقوال ہیں۔ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلیاں پالنا ثابت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لمس بہت پسند ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سلایا۔ بلی نہ صرف آپ کو خوش کر دے گی بلکہ آپ کے ڈپریشن کو بھی ختم کر دے گی۔ اب بلی کو ڈپریشن ختم کرنے کے لیے بھی پال سکتی ہیں۔ المداری اس حوالے سے تحقیق کر رہے تھے کہ بلیاں اس دنیا میں کس طرح آئیں، اس لیے ماہر حیاتیات کی تحقیق کے مطابق جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہر جانور کے جوڑے موجود تھے تو ان میں چوہے کی جوڑی بھی موجود تھی۔ چونکہ چوہے بچے زیادہ دیتے ہیں تو اس طرح چوہوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی، اس طرح چوہوں کی خوراک نے بھی اضافہ ہوا تو غلہ ختم کر دیا تھا۔ اب چوہوں نے کشتی کو بھی کترنا شروع کر دیا، جس کے بعد صورتحال گمبھیر ہوئی۔ صورتحال کے پیش نظر حضرت نوح علیہ السلام نے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ نے حضرت نوح کو شیر کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا اور دیکھتے ہی مارتا ہے اور بلے اور بلی کی جوڑی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جوڑی کشتی میں موجود تمام چوہوں کو کھا جاتی ہے۔ سائنس کے مطابق بلی انسانی سٹریس کو ختم کر سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق بلی جب کبھی اپنے منہ سے دھیمی سی مدھم سی آواز نکالتی ہے تو اس سے سٹریس کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ سائنس کے مطابق بلیاں رکھنے والے افراد میں دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ ناظرین، حیرت انگیز طور پر سائنس کے مطابق اگر نوزائیدہ بچوں کو شروعاتی دنوں میں بلی کے قریب رکھا جائے تو اس کی مدافعت نظام کو مضبوط بنانے میں مدد ملتی ہے۔ حمل کے دوران ایک بلی اپنے بچوں کا بے حد خیال رکھتی ہے اور جب بلی ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں کی حفاظت اور ان کی تربیت کے لیے مشکل ترین اور پرخطر جگہوں کا انتخاب کرتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کے اس طرح کی ٹریننگ ہو سکے اور دوسری عام وجہ یہ بھی ہے کہ بلی کو جب کبھی شک ہو کہ بچوں کی جان غیر محفوظ ہے، بلی فوراً جگہ بدل لیتی ہے۔ پھر چاہے 7 گھر ہوں یا پھر 10 گھر، بلی جگہیں بدلنے میں دیر نہیں لگاتی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔